بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم لیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یہ اگلا حصہ چل رہا ہے اسی دو آیتوں کا، دوسری آیت کا مسئلہ شروع ہو گیا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو، نماز کا ارادہ کر لو، کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، پہلے اپنے صفائی کر لو، اپنے چہروں کو دھو لو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اللہ صفائی کو پسند کرتا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ یہ اللہ نے صفائی کا حکم دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کو نہیں، کوئی یہودیوں عیسائیوں اپنا دوسرے اپنا ہندوؤں کو نہیں، اللہ نے مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، جسے کعبین پڑھ رہا ہے، کعبین پڑھنا اوپر سے آتا نہیں، چبل تو کرتا ہے قرآن پاک کی آیتوں کا دجل۔ یہ تو مسلمانوں کو خطاب ہے، تمہیں تو کہا ہی نہیں کسی نے اللہ نے، تو قرآن پاک کے کو دکھا دیتا ہے، تو اپنے پاس قرآن پاک رکھا ہے، وہ بھی تجھے نہیں آتا، سمجھ، اوپر سے پڑھنا تجھے آتا نہیں۔ کعبین نہیں، لفظ کعبین ہے، بازبریہ بین نون زر نہیں، کعبین، دونوں ٹخنے، دونوں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو جائے، پلید ہو جائے، اس صورت میں فطہروا، پس چاہیے کہ خوب طہارت کرے، پاکیزگی حاصل کرے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر کوئی بیمار ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ، اللہ نے رہ دی ہے، کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی باہر سے پھر کر آیا، پخانہ پھر کر آیا ہے، او لامستم النساء، یا وہ اپنی عورتوں کے پاس سے اٹھ کر آیا ہے، فلم تجدوا ماء، تجدو نہیں ہے، یہاں بھی تو نے غلط پڑھا، پچھلی آیت پاک بھی غلط پڑھی، یہاں بھی تو نے غلط پڑھا، بڑا آیا نماز کا دجل کرنے والا چبڑ۔ فلم تجدوا، جب تم پانی نہ پاؤ، ایسی صورت میں پانی نہ پاؤ، ایسی صورت میں مان پانی نہ ملے، فلم تجدوا مان، کسی سے قرآن پاک ہی پڑھ لے، گدھے کے بچے، تیرا استاد ہی کوئی نہیں، شیطان تو تیرا استاد ہے نا، تو شیطان سے صحیح پڑھ لے، وہ تجھے صحیح پڑھا دے گا، کیونکہ جس کا کوئی استاد نہ ہو نا اس دور میں، وہ شیطان اس کا استاد ہوتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے میرا استاد ہی کوئی نہیں، تو شیطان کو بنا لے، تو تیرے سے زیادہ صحیح شیطان قرآن پڑھ لے گا، حالانکہ قرآن سے وہ بھاگتا ہے، لیکن تجھے پڑھا دے گا، اس لیے تو لانتے لے رہا ہے۔ اور تیرے ہماری بھی کہتے ہیں گالی نہ نکالو، تو گالی نکالے تو تجھے کوئی نہیں روکتا، تو آیت پاک پڑھے تو تجھے کوئی نہیں کہتا۔ سورت نساء کی آیت میں، سورت مائدہ کی آیت میں، آیت تو بھی آیت تو پڑھ رہا ہے، یہ تمہیں ہماری تیرے نظر نہیں، تمہیں ہماری تیرے سن نہیں رہے، تجھے نہیں خط لکھتے، تجھے نہیں کہتے کہ گدھے کے بچے آیت نہیں ہوتا، آیت ہوتا ہے۔ یہ ہماری یہ اس کو کہتے ہیں رہ رکھنا، اپنے مرشد پیر کی خدا کی غلطی نہیں نکالنی، تو قرآن ہم تو نہیں معاف کرتے، ہم تو تجھے ڈانٹ کے رکھیں گے۔ آیت نہیں ہوتی، آیا ہوتا ہے، آیا نمبر اتنی، آیا نمبر اتنی، آیت نمبر اتنی تو غلط بولتا ہے، اور پھر تو تجدو نہیں لفظ، تجدو تیرے باپ کی قبر سے نکلا ہے، گدھے کا بچہ۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا، پس نہ پاؤ تم، تجدو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نفی جاد بلم کا،
فلم تجدو، لم تجد، لم تجدا، لم تجدو، یہ حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، نفی جاد بلم. لم یجد، لم یجدا، لم یجدو، لم تجد، لم تجدا، لم یجدنا، لم تجد، لم تجدا، لم تجدو. یہ ہے لم تجدو، لم تجدی، لم تجدا، لم تجدنا، لم اجد، لم نجد. یہ 14 پورے ہو گئے. تجھے تو پتہ ہی نہیں، تجھے تو ہوا ہی نہیں لگی. لم تجدو، لم تجدو، جدو تیرے باپ کی قبر سے نکل آیا. لم تجدو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، نفی جاد بلم. باب ضربا یضربو، بڑا ان کے سامنے عالم پڑھ کے بیٹھتا ہے. گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کے قرآن آتا نہیں، دوسروں کو برا کہنا ہے. میں دجل چاک کر گیا. دجل چاک کیا گیا؟ تیرے منہ پہ بھی خدا کی لعنت لکھی کھڑی ہے. وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، پس فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، تیمم پاک تیمم کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس ملو اس کو. فَامْسَحُوا، پس مان لو، مسح کر لو. بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کا. وَأَيْدِيكُمْ، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور پھر دوبارہ اسی سے ہاتھ مار کے اپنے ہاتھوں کو بھی مان لو. کون یہ سمیت؟ ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ تم پر مشکل، یعنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آسانی میں رکھے. لیجعل علیکم من حرج، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. لیجعل کون سا صیغہ ہے؟ لیجعل، لام سے لی آگے اصل یجعلو، یہ لام کے اوپر زبر کیوں آ گئی؟ یجعلو جو ہے، یجعلو، یجعلانی، یجعلانی، یجعلونا، تجعلو، تجعلانی. لام سے لی آئی تو لام کے اوپر زبر آ گئی، یہ ماضی میں چلا گیا. جس کے اوپر زبر آ جائے وہ ماضی کو. یہ تیری نئی گرامر ہے، یہ تیرے باپ کی قبر سے نکلتی گرامر. جو مناظرے میں اس سے مولوی سے کہہ رہا تھا جس کے اوپر ماضی آ جائے، انا زبر آ جائے، وہ تو ماضی میں چلا جاتا ہے نا. یہ تیرے باپ کی گرامر ہے. خدا کا خوف کر لے، تجھے نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ تجھے گرامر کا پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے، کس کھڈ سے نکلا ہے. ارائیوں کی کھڈ سے نکلا ہے تو ارائیوں کو کوئی ارائی مسلمان پڑ جائے گا، تجھے ارائی مسلمان دیکھ لے گا. لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے. لیطہرکم کون سا صیغہ ہے؟ لیطہر، یطہرو لفظ ہے، یطہرو، طہر یطہرو. تطہیراً فہو مطہر. باب صرف یصرف تصریفاً. کیا تمہارے آگے تو ایسے جیسے اپنا بھینس کے آگے بین بجانا. نہ تیرے ماننے والے کو عقل ہے، نہ تمہیں عقل ہے. یہ تصریف باب تفعیل ہے، اسی سے تطہیر ہے. یہ تطہیر اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو بھی عطا فرمائی، اور ہمیں بھی، مسلمانوں کو بھی کہتا ہے تم بھی پاک رہا کرو، جسم کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو. ہم حدیث تو غلیظ ہے. اور غلیظ کو کہا کس نے کہنا پاک ہو؟ غلیظ کو کس نے کہنا؟ اللہ نے تو نہیں کہنا، مسلمانوں کو کہا اللہ نے نا پاک ہو. وہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، یہ اللہ چاہتا ہے ہمارا. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کرے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. لیطہر پہلا صیغہ ہے فعل مضارع کا،
اور لام آنے کی وجہ سے را کے اوپر زبر آ گئی، یطہرو ہے لفظ، لیکن لام لی جب پیچھے آیا تو امر کا صیغہ پہلا بن گیا۔ فعل امر کا، فعل مضارع پر جب لام آ جائے تو امر کا صیغہ بن جاتا ہے، امر کا پہلا صیغہ ہے لیطہرکم، ہاں تاکہ تمہیں پاک کرے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تم پر اپنی، یہ مسلمانوں کو ہے، اے مسلمانوں تم ان کی بات سے گھبرا کے ادھر ادھر نہ بھٹکنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت مکمل کرے، علیکم لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ، شکر کرو۔ آمد عیسیٰ نہ شکر ہے، اس کا باپ کو اللہ نے مرزائی بنا کے مارا، اس کو پتہ نہیں کیا بنا کے مارے، نبی تو بن گیا نا، مرتد تو ہو گیا ہے، مرتد سے پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے اس کا۔ اے مسلمانوں آمد عیسیٰ کی بات سن کر گھبرایا نہ کرو، اللہ کی بات سن کر اس پر عمل کیا کرو۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے وضو کر لو، باقی باتیں انشاءاللہ عزیز ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ وہی ہے کہ جب نماز کی طرف ہو پہلے وضو کر لو، پاکیزگی حاصل کر لو۔ اللہ کے لیے نہانے کے لیے ہو تو نہا لو، تم اللہ کے لیے، یہ صاحب اللہ کے لیے، اللہ کہتا ہے میرے لیے، اللہ خود چاہتا ہے۔ آخری الفاظ سمجھو، یرید لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے، تمہیں پاکیزگی دے، پاکیزگی رکھے تمہاری۔ تم نے نماز کی طرف کھڑا ہونا ہے تو غسل کر لو اگر غسل کی ضرورت ہے، نہیں تو وضو ضرور کر لو، وضو کر کے نماز پڑھو، قرآن پاک وضو کر کے پڑھو، سمجھ بھی اس کو آتا ہے۔ یہ ہوتا ہے جیسے پلید کا پلید، قرآن پاک سمجھ کیا اس کو آئے، اس کو ترجمہ نہیں آتا، اوپر سے عربی نہیں آتی، مدودی صاحب کا پڑھا ہے، تو اس مفہوم صاحب کا ایک ہی ہے کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پہلے اپنا وضو کر لو، یعنی چہرے دھو لو، ہاتھ دھو لو کونی سمیت، اپنے سروں کا مسح کر لو، پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو، سب کا ایک ہی مفہوم ہے، سب کا ایک ہی معنی اور ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ کرتا ہے، یہ معنی کرتا ہے تو معنی بھی غلط کرتا ہے۔ یہ وہ پڑھ لو اس کی کتاب، دجل میں دجال کا دجل کرنے لگا، دجال کا دجل کرنے لگا، تو اس کو کہتا ہے دجال جو ہے، نام جو ہے نا، نام اصل میں یہ نام نہیں ہے، جو نام مشہور ہے نا تم میں، جس کا نام اسم کا نام مشہور ہے، نام یہ غلط العام ہے، بلکہ اسم کہتے ہیں کنیت کو، یہ اتنا اس کا علم ہے، یہ اس کا علم ہے۔ تو چلا ہے نماز کا دجل کرنے، جس کو قرآن پاک اوپر پڑھنے نہیں آیا، دونوں آیتیں غلط اس نے پڑھی ہیں، دونوں آیتیں غلط پڑھی ہیں۔ اس کے ماننے والوں تم بھی ذرا سوچ لو کہ جو قرآن پاک جس کو نہیں آتا وہ تشریح کیا کرے گا، یعنی غلط جان بوجھ کے اس کو غلط کرے گا، اوپر سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا اور اس تشریح، یہ تو بالکل غلط ہے، قاعدہ قانون کے خلاف ہے۔ میں انگلش بول نہیں سکتا، میں انگلش کا ترجمہ کیا کروں؟ میں فارسی بول نہیں سکتا، میں فارسی کا ترجمہ کیا کروں گا؟ میں فارسی جانتا نہیں، میں فارسی کو پڑھا ہی نہیں، تو میں اس کا ترجمہ کیا کروں گا؟ اسی طرح میں عربی جانتا ہی نہیں، ہاں میں عربی جانتا تو اس کا ترجمہ بھی صحیح کرتا، جس طرح میں کر رہا ہوں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں عربی جانتا ہی نہیں، میں ترجمہ اس کا کیا کروں گا؟ ترجمہ تو وہی کرے گا نا جس کو پتا کہ اس کا یہ فعل بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، یہ فعل بن رہا ہے، یہ باب تفعیل ہے، یہ باب ناصر ینصر ہے، یہ باب ضرب یضرب ہے، یہ باب سمع یسمع، یہ باب افعال ہے، یہ مفعلہ ہے، یہ افتعال ہے، یہ باب تفعیل ہے، جس طرح یطہرکم باب تفعیل ہے۔ آمد عیسیٰ کو تو نہیں پتہ، اس کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتہ، یہ تو پورا جہل ہے، اچاڈ جس میں چاہے اچاڈ الو کا پٹھا حرام زادہ اتل بعد ذالک زنیم، جسے قرآن نے کہا ہے، جسے قرآن نے کہا ہے۔ ابھی میرا روزہ ہے اور میں 10ویں اس کی قسط سن کے تو ذرا نہ 11ویں قسط نمبر 11، میں اب اس کی قسطوں کی ساری نہ نکالوں گا، اس کا چمہ چٹھا دیکھوں گا کتنا صحیح پڑتا ہے۔ اب اسی وجہ سے پتہ ہے دونوں آیتیں پڑھی ہیں اس نے میرے سامنے، دونوں کو غلط پڑھا ہے، دونوں ہی سے نہیں آئی، بالکل جھوٹ بولتا ہے جی، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اکا جھوٹا ہے، اکا جھوٹا ہے، جس کو اوپر سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تم اس کا اعتبار کیے بیٹھے ہو، دو اس کا اعتبار کرے، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ہی اپنا دامن سے، اپنے رسول کے دامن سے وابستہ رکھے۔
اور اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پریئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔